7 اگست 2023 عالم اسلام کے لیے اور بالخصوص اہل پاکستان کے لیے بہت بڑا خوشی کا دن تھا کہ وہ محنت رنگ لے آئی کہ جو محنت قیام پاکستان سے پہلے کی جا رہی تھی کہ سینٹ کے ایوان بالا میں تحفظ ناموس صحابہ و اہل بیت جو بل تھا وہ متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا۔ تو اس خبر کو سن کر دوستو یقین جانیے بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ آج وہ ہماری کوششیں رنگ لے آئیں کہ جس کے لیے ہمارے اکابر نے کافی محنتیں بھی کیں اور اس سلسلے میں انہوں نے کافی قربانیاں بھی دیں، اور کسی نے سچ کہا ہے کہ جو شہیدوں کا خون ہے وہ کبھی رائگاں نہیں جاتا، ضائع نہیں جاتا، بلکہ ایک نہ ایک وقت ضرور آتا ہے کہ اللہ پاک اس محنت کا ثمرہ اور اس محنت کا جو پھل ہے وہ ضرور بھی ضرور دیتے ہیں۔ دوستو یاد رکھیے قیام پاکستان سے قبل جب حضرت مولانا عبدالشکور لکھنوی رحمہ اللہ تعالی لکھنؤ کے اندر کچھ بدبخت لوگوں نے حضرات صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کی، تو اس وقت حضرت مولانا عبدالشکور لکھنوی رحمہ اللہ تعالی نے مدح صحابہ کے نام سے ایک جماعت تیار کی جو دیکھتے ہی دیکھتے پورے ہندوستان کے اندر پھیل گئی، اور پھر یہ جو بدبخت لوگ تھے ان کی زبانیں جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گئے۔ پھر قیام پاکستان کے بعد اس کی جو قیادت ہے وہ حضرت مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ تعالی اور اسی طرح اللہ یار مولانا اللہ یار چکڑیالوی صاحب اور مولانا دوست محمد قریشی صاحب اور اسی طرح جو ہمارے دیگر اکابرین ہیں ان کے سروں کے اوپر ہے، تو انہوں نے بھی الحمدللہ اس ذمہ داری کو کافی اچھے انداز کے اندر نبھایا۔ پھر 1979 کے اندر جو پڑوسی ملک ہے وہاں پر خمینی انقلاب آیا، تو اس کے بعد جو لوگ تھے کچھ بدبخت لوگ انہوں نے حضرات صحابہ کرام کو جو ہے ننگی گالیاں دی، ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں کو، تو پھر اللہ پاک نے سرزمین جھنگ کے اوپر ایک مرد قلندر پیدا کیا کہ جس کو دنیا حضرت مولانا محمد حق نواز جھنگوی شہید رحمہ اللہ تعالیٰ کے نام سے جانتی ہے۔ چنانچہ حضرت مولانا محمد حق نواز جھنگوی شہید رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک مختصر سے وقت کے اندر جو ہے وہ اپنا پاکستان کی جو عوام ہے ان کو اس سلسلے کے اوپر کافی متحرک کیا، اور پھر لوگوں کو پتہ چلا کہ شیعہ کیا ہے اور جو ہے ان کے کیا کیا مسائل ہیں۔ پھر یہ لوگوں کو اس چیز کا پتہ چلا، تو اس وقت باطل نے کافی کوشش کی حضرت مولانا حق نواز جھنگوی شہید کی آواز کو دبانے کی، لیکن جب وہ کامیاب نہ ہوئے تو پھر انہوں نے حضرت مولانا محمد حق نواز جھنگوی شہید کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو ان کی آواز حق تھی اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو ہے انہوں نے اپنا بند کر دیا۔ پھر یہ جو ذمہ داری ہے اپنا مولانا حق نواز جھنگوی شہید رحمہ اللہ تعالیٰ کے بعد حضرت مولانا محمد اعظم طارق ہو گئے، حضرت مولانا ضیاء الرحمن فاروقی، اسحاق القاسمی، حضرت مولانا محمد مختار سیال اور اسی طرح ہمارے کتنے اکابرین ہیں کہ جن کے کندھوں کے اوپر یہ ذمہ داری آئی، اور پھر انہوں نے جان کی پرواہ کیے بغیر اس ذمہ داری کو اچھے احسن انداز سے نبھایا، اور بالآخر کیا ہوا، باری باری وہ ہمیشہ کے لیے اللہ کے راستے میں وہ جو ہے قربان ہوتے گئے، لیکن انہوں نے اس کلمہ حق کو جو اس کی آواز تھی اس کو انہوں نے پست نہیں کیا، بلکہ ہر مرتبہ جو اس کے اندر جوش اور جذبہ تھا وہ پہلے سے بھی زیادہ ہوتا تھا اور قابل دید بھی ہوا کرتا تھا۔ دوستو یہ جو اپنا جو سینٹ کے اندر جو بل متفقہ طور پر منظور ہوئے ہے یہ حضرت مولانا محمد اعظم طارق شہید رحمہ اللہ تعالیٰ انہوں نے پیش کیا تھا، اور آج پھر یہ جو اپنا بل متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا ہے، اور اب جو آدمی اپنا کسی بھی صحابی کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو پہلے تو 3 سال تھی اپنا سزا، اور اب اس کو جو ہے وہ 10 سال کر دیا گیا ہے، اور اس کے اوپر جو اور بھی بڑی سخت سزائیں وہ لاگو کی گئی ہیں۔ بہرحال یہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام کے بارے میں یہ جو بل منظور ہوا ہے یہ بہت بڑی یہ خوشی کا ہمارے لیے ایک وہ عمل ہے
کیونکہ جو دین ہے وہ ہم تک حضرات صحابہ کرام کے ذریعے سے ہی پہنچا ہے۔ دوستو یاد رکھیے، اگر صحابہ نہ ہوتے نا تو آج مجھے اور آپ کو پتہ نہ ہوتا کہ محمد عربی نے کلمہ کیا پڑھایا تھا۔ یہ صحابہ کی قربانی ہے کہ آج ہمیں مسجد کا ماحول ملا، آج ہمیں اللہ اللہ کا نام ملا، اور آج ہم تک یہ دین پہنچا، قرآن پہنچا، احکام شریعت پہنچے۔ یہ سب کچھ یہ حضرات صحابہ کرام کی بدولت پہنچی ہیں۔ اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر ہمارے محسن اعظم ہیں تو یاد رکھیے وہ حضرات صحابہ کرام ہیں۔ اور پھر حضرات صحابہ کرام کی شان میں جو ہمارے محسن ہیں ان کی شان میں گستاخی ہو اور پھر ہم خاموش ہو کر بیٹھے رہیں تو یقین جانیے ایسی زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور پھر کل قیامت کے دن ہم اللہ کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے جو اصحاب تھے ہم ان کو کیا منہ دکھاتے۔ بہرحال اس سلسلہ کے اندر جتنے لوگوں نے اپنا محنتیں کی ہیں، جتنے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، آج جو ہمارے شہداء ہیں آج ان کی جو روحیں ہیں وہ قبروں کے اندر خوش ہو رہی ہوں گی، اور جو لوگ اس دنیا کے اندر ہیں جو زندہ حیات ہیں اور اس سلسلے میں کافی وہ محنتیں کر رہے ہیں ان کی تو پھر خوشی جو ہے وہ قابل دید ہوگی۔ بہرحال جن جن لوگوں نے اس سلسلے میں محنتیں کی اللہ پاک تمام کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کے دلوں کے اندر حضرات صحابہ کرام کی محبت اور عظمت پیدا فرمائے۔ آخر کے اندر ایک شعر آپ لوگوں کو سناتا ہوں۔ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے جینا نہیں آتا اسے مرنا نہیں آتا۔ واہ صحابہ کرام، واہ سلام صحابہ کرام، سلام۔